السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 478، رد وفاق العلماء الہند، فتویٰ دینے کا 13واں اصول اور ادب، علوم قرآن اور حدیث، شرعی اصل الاصول، علامہ کیدانی، حضرت ہارون علیہ السلام کا نہج دعوت، عالمی شورا اور دارالعلوم کا نہج دعوت، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ادب الثالث العشر، 13واں ادب، فتویٰ دینے کا 13واں اصول اور ادب۔ مفتی پر واجب ہے کہ سائل کو تشفی بخش تفصیلی جواب دے۔ بلا شبہ مفتی کا تسلی بخش جواب دینا فتوے پر احسان عظیم کرنا ہے، اور پھر سائل کو سمجھانا بھی، تاکہ اسے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت باقی نہ رہے، مگر یاد رہے کہ سمجھانا بھی متعلقہ سوال ہی کی بابت ہو، ادھر ادھر کی بات نہ ہو کہ سائل کنفیوز ہو کر یوں گمان کرنے لگے کہ بات وہ نہیں ہو رہی جو میں نے پوچھی تھی، اور مفتی صاحب بات کو کسی اور رخ پر لے جا رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مفتی بالکل تفصیل اور تشریح کرنا چھوڑ دیں۔ تشریح اور تفصیل بیان کرتے ہوئے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھے کہ موضوع بحث وہی سوال ہو جو سائل نے کیا ہے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے مسئلہ دریافت کیا کہ محرم یعنی احرام باندھا ہوا آدمی کیا پہنے، تو آپ نے فرمایا قمیص نہ پہنے، امامہ نہ باندھے، پاجامہ نہ پہنے، لنگی نہ پہنے، اور خوشبودار کپڑا نہ پہنے، جوتے نہ پہنے، جوتے نہ ہو تو موزے پہنے، مگر انہیں کاٹ دے تاکہ ٹخنوں سے اوپر نہ ہو۔ فائدہ: سائل نے تو جزوی طور پر صرف لباس کے بارے میں پوچھا، مگر جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس اور اس سے متعلق ساری چیزوں کو بیان فرما دیا۔ یہ ہے اسلوب فتوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی اسلوب پر عمل کرتے ہوئے ہمارے ایک دوست مفتی ابو الکلام صاحب سلمہ مدرج مظاہر العلوم سیلم چنئی نے ایک کتاب لکھی اللباس المحمود، جس میں ہر وہ چیز کو شامل کیا گیا ہے جو پہنی جاتی ہے۔ وہ مدلل کتاب ہے، اللہ انہیں قبول فرمائے۔ لیکن آج کل فتاویٰ لکھنے کا ڈھنگ ہی بدل گیا کہ اب فتویٰ اختصار کے ساتھ بیان ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مستفتی بیچارہ پوچھے گئے مسئلے سے متعلقہ بات کو دوسرے سوال کی شکل میں دوبارہ پوچھتا ہے۔ فائدہ: فتویٰ خدمت کے جذبے سے دیا جاتا ہے، نہ کہ ڈیوٹی سمجھ کر، اور فتوے میں مسئولہ بات سے متعلق ہر طرح کی معلومات فراہم کی جائے، مستفتی کے رفیق بن کر فتویٰ دیا جائے، نہ کہ رقیب، اس لیے کہ فتویٰ دینا عین عبادت ہے، اور عابد مسجد کا احترام اس لیے کرتا ہے کہ وہ عبادت کی جگہ ہے۔ اسی طرح مستفتی کا بھی احترام ملحوظ رہے کہ اس کے استفتاء کی وجہ سے مفتی صاحب کو فتویٰ دینے کا موقع ہاتھ آیا۔ داعی اور علوم قرآن اور حدیث، دعوت والے علم کی روشنی میں دعوت دیں، تجوید سیکھیں، قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں، علم صحیح تو تبلیغ بھی صحیح، روزانہ کے سارے اعمال دینی ہو کہ دنیاوی، علم کی روشنی میں ادا ہو۔ تبلیغ کا تیسرا نمبر، دعوت و تبلیغ کے تیسرے نمبر، علم و ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہر کام کو علم کی روشنی میں اللہ کے دھیان کے ساتھ ادا کریں۔ علم والے دعوت میں ترقی ہے، قرآن اور حدیث سے بیان کریں۔ 6 باتوں کو یاد کرنے کے لیے منتخب احادیث سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ قرآن اور حدیث لازم و ملزوم ہیں، اس لیے کہ قرآن اللہ کا حکم ہے تو حدیث اس کی تشریح ہے، اور سنت حکم الہی کی تعمیل ہے، اور تعمیل احکام الہی اسی وقت ممکن ہے جب کوئی کر کے دکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا اور اپنے ساتھیوں کو عمل کرنا سکھایا، اور صحابہ نے اپنے بعد والوں کو سکھایا، بعد والوں نے یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رکھا، اور الحمدللہ یہ آج تک جاری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اصل الاصول، قرآن مجید کو حدیث
اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہیں جو کچھ رسول دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ شرعی احکام کی روح سے دین کی اصل الاصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید کے معنی اور مفہوم، تفسیر اور مطالب سب کچھ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی سے ہی لیں گے، اس لیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلا، جبرائیل امین نے اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی طور پر جبرائیل کو سنایا، جبرائیل نے سنا اور اس کے صحیح ہونے کی تصدیق کی۔ حدیث رسول کی اہمیت، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کے ذریعے آیات کی تفسیر اور تشریح سمجھائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ یعنی حدیث میں قرآن کی تفسیر اور تشریح اپنی امت کو بتلائی، انہوں نے اپنی بعد والوں کو بتلایا، اور اہل علم ان تشریحات کو کتابی شکلوں میں محفوظ کرتے گئے۔ اس طرح قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی حفاظت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ حدیث کی صداقت، الف لام میم تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق، الف لام میم یہ کتاب کی آیات ہیں اور وہ جو تمہاری طرف اور تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے حق ہے۔ لطیفہ، تلکا میں گزشتہ اور آئندہ ساری آیات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ سب رب کی طرف سے نازل کردہ ہے، یعنی الکتاب سے مراد القرآن ہے، اور والذی انزلہ سے مراد کوئی اور چیز ہونا چاہیے، اور وہ ہے الحدیث، اس لیے کہ معطوف اور معطوف الیہ سے غیر ہوتا ہے۔ الکتب معطوف علیہ ہے، اور الکتاب یعنی القرآن، اور والذی انزل الیک من ربک معطوف ہے یعنی الحدیث۔ الحق، دونوں یعنی قرآن اور حدیث حق ہیں، رب کی طرف سے ہیں، دین ہے، ہدایت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں حدیث صحیح ہیں۔ ترجمہ، آگاہ رہو مجھے قرآن عطا کی گئی اور اس جیسی ایک اور چیز، آگاہ رہو مجھے کتاب دی گئی اور اس جیسی ایک اور چیز۔ وحی جلی قرآن اور وحی خفی حدیث ہے۔ وحی جلی یعنی قرآن میں وہ الفاظ اور معنی اللہ کے، اور وحی خفی میں یعنی حدیث میں الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ محدثین کی اصطلاح میں القرآن وحی متلو ہے جس کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، الحدیث وحی غیر متلو ہے جس کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی، اور یہ امر یقینی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ اس کا محافظ ہے، اس لیے یہ اختلافات سے پاک۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر وہ غیر خدا کی طرف سے اترا ہوا ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ اور حدیث میں اختلاف کا ہونا فطری بات ہے، اس لیے کہ اس کے محافظ بندے ہیں اور یہی رب کی منشا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا اور حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو چنا۔ تقریباً 8 لاکھ محدثین گزرے ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا خدمت حدیث رہا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم لوگ انسان ہیں، بھول اور خطا ہمارے خمیر میں ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی صحیح حدیث غلطی سے ضعیف حدیث کے ڈھیر میں دب کر رہ گئی ہو، مگر یہ ناممکن ہے کہ کوئی ضعیف حدیث صحیح حدیث کے زمرے میں آ گئی ہو۔ مقدمہ صحیح مسلم، دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر آج تک دنیا کے کسی فارمولے کی حفاظت کے لیے 8 لاکھ دماغ ہمتاً مصروف رہے ہوں، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی سوائے حدیث نبوی کی حفاظت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصول دین کو سمجھنے اور ماننے کا دار و مدار حدیث صحیحہ ہی پر موقوف رہا ہے، جیسے عقیدہ، حلال حرام، عبادت اور معاملات وغیرہ میں احادیث صحیحہ کا راج ہے۔ البتہ فروعیات میں امت مسلمہ فقہ کی محتاج رہی ہے اور تا قیامت رہے گی۔ فقہ میں جن باتوں کا تعلق صراحتاً یا کنایتاً حدیث سے ملتا ہے اس میں کسی بڑے اختلاف کا مسئلہ نہیں رہتا، البتہ وہ مسائل جنہیں احادیث میں نہیں پایا جاتا تو ان میں قیاس اور اجتہاد کا دروازہ لامحالہ کھل جاتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ اختلافی محاذ آرائی کا میدان سجایا جائے، بلکہ اس لیے کہ امت مسلمہ کے لیے آسانیاں پیدا کی جائے اور وسعت دین کی عطا کردہ آسانیوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ایسی شریعت دے کر بھیجا گیا ہوں جو سیدھی سادی ہے
اور بہت ہی درگزر کرنے والی ہے۔ مسلمانوں کے فرقے اتنے بڑے سواد اعظم میں پھیلی ہوئی 250 کروڑ کی تعداد والی امت میں صرف 2 ہی فرقے، ایک شیعہ اور دوسرا سنی کا ہونا، یہ بھی کوئی فرقہ بندی ہے؟ یہودیوں کی تعداد بمشکل 1.5 کروڑ ہے ساری دنیا میں، اور ان میں درجنوں فرقے ہیں۔ رہا مسلکی تفرقہ یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تو یہ تفرقہ بازی نہیں ہے اور نہ ہی یہ اختلاف ہے، بلکہ اسے فقہی اصطلاح میں ترجیحات کہتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل اس طرح سے ہیں جیسے ہم کسی دسترخوان پر بیٹھے ہوں اور دسترخوان پر مختلف پکوان ہیں اور 100% حلال ہے، کسی نے کباب، کسی نے چکن، کسی نے نہاری، کسی نے کوفتے کو ترجیح دی، اور ان سب نے اپنی اپنی ترجیحات اور پسند کی بنیاد پر کھایا۔ کوئی آدمی دستر پر ہونے والے خورد و نوش کے اس اختلاف کو دیکھے کہ ہر آدمی مختلف چیز کھا رہا ہے اور فتویٰ جاری کر دے کہ ان کھانے والوں میں سخت اختلاف ہیں، یہ کبھی بھی ایک کھانے پر جمع نہیں ہو سکتے، تو اب اس آدمی کے بارے میں آپ کیا حکم لگائیں گے؟ یہی حال مسلکوں کا ہے کہ ہر فقیہ کے پاس سند ہے، دلائل ہے، احادیث ہے، سب کے سب درست اور معتبر ہے۔ جس طرح دسترخوان پر سجی ہوئی سب چیزیں حلال اور جائز ہے، اب بھلا یہ اختلاف کیسے ہوا؟ فائدہ: اصل جھگڑے کی وجہ کوتا نظری اور کم علمی اور اٹھ دھرمی ہے، جس کی وجہ سے کوئی کسی دوسرے کو برداشت کرنے اور درگزر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ فائدہ: امتی مسلمہ میں جوڑ باقی رہے، فرقہ بندی اور جھگڑے نہ ہو، اس طرح کی سوچ اور فکر کرنے والے باقی ہی نہیں رہے۔ علامہ کیدانی کا فتنہ۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں علامہ کیدانی نام کے ایک پائے کے عالم تھے، اور علماء کرام میں ان کی کتاب خلاصہ کیدانی مشہور ہے۔ علامہ کیدانی نے فتویٰ جاری کیا کہ نماز میں رفع سبابہ یعنی تشہد میں انگلی اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ سارے مشرقی یورپ سے لے کے خراسان، افغانستان، ترکستان تک لوگوں نے تشہد میں انگلی اٹھانی چھوڑ دی۔ علماء کرام سخت پریشان، سب کی نظریں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ پر ٹکی ہوئی تھی کہ حضرت کیا فتویٰ جاری فرماتے ہیں۔ فتویٰ جاری ہوا کہ علامہ کیدانی کی بات پر اگر تعویل کا سہارا نہیں لیا گیا تو ان پر کفر کا فتویٰ صادر ہو سکتا ہے، لہٰذا علامہ کیدانی کے اتنے سخت فتوے کو بھی تعویل کے ذریعے برداشت کر لیا جائے اور امت مسلمہ کو تفرقہ اور پھوٹ کے دلدل میں گرنے سے بچایا جائے۔ الحمدللہ برداشت کر لیا گیا اور امت مسلمہ برباد ہونے سے بچ گئی۔ اس وقت کے تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اگر کفر کا فتویٰ لگا دیا جاتا تو لاکھوں آدمی آپس میں لڑ کر قتل ہو جاتے۔ لطیفہ: امت مسلمہ کو بڑی تباہی سے بچانے کے لیے چھوٹی باتوں کو برداشت کر لینا یہ بڑوں کی کمال بصیرت پر موقوف ہوتا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کی بت پرستی کو برداشت کیا لیکن بنی اسرائیل میں تفرقہ نہ پڑنے دیا۔ ان کا قول قرآن مجید میں یوں بیان ہوا: انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں ڈرتا تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہہ دیں کہ میں نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا، پھوٹ ڈال دی۔ عالمی شورا اور دارالعلوم، لیکن انتشار پسند فتنے باز عالمی شورا اور اس فتنے کے حمایتی چند دارالعلوم دیوبند والوں نے حضرت جی رابع کی معمولی سی باتوں کو بہانہ بنا کر امت مسلمہ کی بڑی جماعت تبلیغ کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ ہارون علیہ السلام کا نہج نبوت بنی اسرائیل کے شرک کو بھی برداشت کر گیا، مگر عالم شورا دارالعلوم دیوبند مولانا ارشد مدنی صاحب کا نہج جانداری اور طرفداری نے نام نہاد تبلیغی مرکز نظام الدین اور وہاں کی امارت اور اس کے امیر کا نہج سیرت طیبہ برداشت نہیں کر سکے، اور 100 سال سے بسی بسائی الیازی تبلیغی جماعت کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے اور تبلیغی اتحاد کو پامال کر دیا۔ یہ تھی بصیرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت و برکاتہم اور ان کے ہم نواؤں کی، وقت کے سب سے بڑے مفتی ابو القاسم صاحب کی، اور خانوادہ حضرت حسین احمد مدنی کے صاحبزادے مولانا ارشد مدنی صاحب کی۔ سیرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سبھی کو بھاتی ہے کہ حق پر ڈٹ جاؤ چاہے جان چلی جائے، کبھی سیرت حسن کو بھی اپنا لیا کرو۔ ہاتھ آئی ہوئی امارت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سونپ دی محض اس لیے کہ امت مسلمہ تفرقہ بازی سے اور فتنوں میں پڑھنے سے بچ جائے۔ فائدہ: اگر حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ مدظلہ اور ان کے ہم نوا سیرت حسن کو اپناتے ہوئے اس جھگڑے سے دستبرداری کا اعلان کر دیں، کسر نفسی کا مظاہرہ فرماتے ہوئے اہل نظام الدین پر شفقت کا ہاتھ پھیر دیں، تو پوری تبلیغی دنیا پرسکون ہو جائے گی، اور اب
آپ حضرات کے اس ایثار اور قربانی کو امت مسلمہ قیامت تک یاد رکھے گی اور دعائیں دیتی رہے گی، جس طرح حضرت الفقی ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ تبلیغی احباب سے درخواست، روزانہ فون واٹس اپ آتے ہیں کہ اس وقت نوعیت کیا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی اللہ کی نصرت اور مدد اور تائید امارت کے ساتھ ہے۔ امیر محترم حضرت جی مولانا سعد صاحب اطال اللہ عمرہ وسلمہ کے ساتھ ہے۔ آپ سب دعوتی محنتوں پر توجہ دیں، قربانیوں میں آگے بڑھیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تبلیغی دو اہم کام، جڑنا اور جوڑنا، معافی مانگنا اور معاف کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا